باب کراہیت السفر بالمصاحف الی ارض العدو، کراہیت سفر کرنے کی ساتھ مصاحف کے یعنی قرآن پاک لے کے سفر کرنا الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی طرف، یعنی جنگ کی حالت میں قرآن ساتھ لے کے چلنا. اس میں ڈر ہے کہ دشمن جو ہے وہ قرآن کی بے ادبی کریں گے، اس لیے اسے ناپسندیدہ قرار دیا. یعنی یہ حکم جنرل حکم نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کافر ملک میں قرآن لے کے نہیں جا سکتے. اگر یہی ہو تو امریکہ میں اور علاقوں میں قرآن کا وجود ہی نہ ہو. یہ معنی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں آپ ایسی چیز مت ساتھ لے کر نکلیں کہ جنگ کی حالت میں اگر مسلمان خدا نخواستہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو قرآن کی توہین نہ ہو. وَكَذَلِكَ يُرْوَى عن محمد بن بشر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی ارض العدو وهم يعلمون القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سفر کیا دشمن کی زمین میں اور وہ قرآن سکھاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ وہ مصحف سے سکھاتے تھے بلکہ جو ان کو زبانی آتا تھا وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ مسلمان جہاد کے دوران بھی سفر کے دوران بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ معطل نہیں کرتے تھے. اس میں جتنے لوگ اکٹھے ہوتے تھے جس کو جو آتا تھا جس کو نہیں آتا تھا اس کو سکھاتے چلے جاتے تھے. تو جس قوم کی تعلیم صرف چند مخصوص دنوں یا اداروں میں نہ ہو بلکہ میدان جنگ اور رستوں اور سڑکوں اور بسوں اور ہر جگہ پر ہو، وہ قوم پھر کیسے جاہل رہ سکتی. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو ادارے بنتے ہی تعلیم کے لیے وہاں بھی نہیں پڑھا جاتا تو سفر میں کون پڑھے گا اور کون سکھائے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تعلیم ایک پیشہ نہیں کسی کو سکھانا کہ انسان کہے کہ جس کی تو مجھے تنخواہ ملے گی بس میں وہی سکھاؤں گا. یہ ایک فرض ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کو علم ہے وہ امانت ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور پوری امانت اور تقوی کے ساتھ اس کو پہنچائیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ساتھ لے کر دشمن کے ملک کا سفر کرنے سے منع کیا ہے. یہ حالت جنگ کی بات ہے. باب التکبیر عند الحرب، لڑائی کے وقت اللہ اکبر کہنا یعنی نعرے لگانا. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن ایوب عن محمد عن انس رضی اللہ عنہ قال سبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، صبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں یعنی صبح داخل ہوئے. وقد خرجوا، حالانکہ تحقیق وہ نکلے تھے کون؟ یہود. بالمساحیہ، کدالیں لے کر، علی اعناقہم، اپنی گردنوں پہ، اپنے کام کاج کو نکلے تھے کہ اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت موجود ہیں. فلما رأوه قالوا ھذا محمد، جب یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والخمیس، اور لشکر، محمد والخمیس. فلجوا الی الحصن، تو انہوں نے پناہ لی قلعے کی طرف. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. وقال اللہ اکبر، اور فرمایا اللہ اکبر. خربت خیبر، برباد ہوا خیبر. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم میں جا اترتے ہیں، کسی قوم کے صحن میں یعنی اس کے میدان میں، تو وہ صبح اس قوم کے لیے بہت بری ہوتی ہے جن کو خبردار کیا گیا. وَأَصَبْنَا حُمْرًا، اور راوی کہتے ہیں کہ ہمیں گدھے ملے. فَتَبَخْنَاهَا، تو ہم نے ذبح کر کے ان کو پکار ڈالا. فنادا مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ گدھے ذبح کر کے پکا لیے گئے ہیں تو آپ نے اعلان کروایا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں تم کو روکتے ہیں، ان لحوم الحمر، گدھوں کے گوشت سے. فاکفئت القدور، تو ساری ہانڈیاں گرا دی گئیں، اندھا دی گئیں. بما فیہا، اس سب کے ساتھ جو اس میں تھا، شوربہ بھی نہیں لیا. تابعہ علی عن سفیان رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ. آپ خود سوچے کہ سفر ہو اور اتنی مشکل سے کھانا پکا ہو اور پکے پکائے کھانے کو الٹا دیا جائے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حرام کو چھوڑنا بھی اتنا ہی خوشگوار ہے جتنا حلال کو اختیار کرنا. باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، بہت چلا کر تکبیر کہنا جو ہے یہ منع ہے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جب ہم آتے کسی وادی پر تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے اور تکبیر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہوتی. وارتفعت اصواتنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، آہستگی اختیار کرو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے.
انہ معکم وہ تو تمہارے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب وہ تو سننے والا ہے اور بڑا قریب ہے. یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بلند آواز میں اس طرح نعرہ وغیرہ لگانا تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی چلانے کی کیفیت اور شور ہنگامہ وہ ناپسندیدہ ہے. یعنی ہر موقع پر مسلمان کو ایک باوقار انداز ہی اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بچا ہی باقی شور ہنگامہ ہے. باب التسبیح اذا ہبط وادیا، جب کسی نشیب میں اترے کوئی شخص تو سبحان اللہ کہے، اسی لیے ہم سیڑھیوں سے اترتے وقت تسبیح پڑھتے ہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن حسین بن عبد الرحمن عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بلند جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، واذا نزلنا اور جب ہم نشیب میں اترتے تو سبحنا ہم تسبیح کہتے. باب التکبیر اذا علا شرفا، تکبیر پڑھنا جبکہ اونچی جگہ پہ چڑھے کوئی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبہ عن حسین عن سالم عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا، کہ جب ہم اوپر کی جگہ کو چاہتے بلندی پہ چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب ہم نشیب پہ اترتے تو تسبیح کہتے. حدثنا عبداللہ قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من الحج او العمرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے حج یا عمرے سے، ولا اعلمه الا قال الغزوہ، اور میں نہیں جانتا کہ مگر آپ نے کہا ہو کہ غزوہ. یقول آپ فرماتے کلما اوفا علی سنیۃ، جب کبھی آپ جاتے کسی گھاٹی پر، او فدفتن یا پتھریلی زمین پر، کبرا تو آپ کیا کرتے تکبیر پڑھتے ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا. آئبونا لوٹنے والے ہیں، تائبونا توبہ کرنے والے، عابدونا عبادت گزار ہیں، ساجدونا سجدہ گزار ہیں، لربنا حامدون اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. صدق اللہ وعدہ، سچ فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ، ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ اور اکیلے ہی سب لشکروں کو شکست دے دی. قال صالح فقلت لہ، صالح کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا الم یقل عبداللہ انشاء اللہ، کیا عبداللہ نے انشاء اللہ نہیں کہا؟ قال اللہ، تو کہا نہیں. یعنی آئبونا کے بعد مراد ہے. باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامہ، لکھا جاتا ہے مسافر کے لیے مانند اسی کے جو وہ عمل کرتا ہے اپنے گھر پر. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے معمولات چھٹ جاتے ہیں، یعنی وہ نوافل یا اذکار یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا کوئی اور نیکی کا کام جو وہ کرتا ہے، یا سفر کی وجہ سے یہ اپنی روٹین میں خلل آ جاتا ہے، یعنی گھر پر تہجد پڑھتا تھا راستے میں نہیں پڑھ سکا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے کہ اس پابندی کرنے والے شخص کے لیے اس مجبوری کے تحت چھوڑنے کے باوجود اس کی حاضری لگ جاتی ہے اور اس کو اجر مل جاتا ہے. یعنی اس کے فرشتے عین اس وقت پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور جو اس کا معمول کا عمل ہے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ آج بھی کیا، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہوتا. اور یہ کس بات کا اجر ہے؟ استقامت کا. حدثنا مطر بن الفضل حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا العوام حدثنا ابراہیم ابو اسماعیل السکسکی قال سمعت ابا بردۃ واصطحب هو ويزيد بن ابی کبشۃ فی سفر. کہتے کہ میں نے ابو بردہ سے سنا، وہ اور یزید ابن ابی کبشہ جو تھے وہ سفر میں تھے، استحبہ ساتھ رہے. فکان یزید یصوم فی السفر، تو یزید سفر میں روزہ رکھتے تھے. فقال له ابو بردہ، تو ان سے ابو بردہ نے کہا سمعت ابا موسیٰ مرارا، میں نے ابو موسیٰ اشعری سے کئی دفعہ سنا ہے، یقول آپ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد، جب بیمار ہو جاتا ہے کوئی بندہ، او سافر یا سفر کرتا ہے، کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے جو بھی وہ عمل کرتا ہے مقیم ہونے یعنی گھر پر، صحیحا صحت کی حالت میں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرض روزہ، یا سفر کی وجہ سے، اور ایسا سفر ہے کہ جس میں اس کا روزہ رکھنا مشقت والی بات ہے، وہ بعد میں جب اس کو رکھتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا رمضان کے روزے کا ملتا ہے. ویسے تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو اس ایک کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایسا شخص جو حقیقی عذر کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کو وہ اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کا وہ اجر لکھ لیا جاتا ہے، قضا وہ بعد میں کر لیتا ہے.
باب السیر وحدہ، اکیلے سفر کرنا، خاص طور پر ایسی جگہوں پہ جانا تنہا کہ جہاں جانے میں خطرہ ہو، یہ عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا محمد ابن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق، بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خندق کے دن، فانتدب الزبیر، تو زبیر حاضر ہو گئے، ثم ندبہم، پھر آپ نے ان کو بلایا، فانتدب الزبیر، پھر زبیر حاضر ہو گئے، ثم ندبہم فانتدب الزبیر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواری وحواری الزبیر، قال سفیان الحواری الناصر، کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں اور میرے مددگار زبیر ہے، یعنی میرے بلانے پہ فوراً حاضر ہو گئے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ حواری کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور حواری کا لفظ حور سے ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، یعنی دل میں کوئی میل نہ ہو، بالکل صفا ہو، یعنی بغیر کسی بدگمانی اور حسد بغض کے، کیونکہ اصل دوستی وہی ہوتی ہے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني ابي عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ابو نعیم حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبد اللہ ابن عمر عن ابیہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم الناس، اگر جان لیتے لوگ، ما فی الوحدتی، کہ تنہائی میں کیا خرابی ہے، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما سارا راکب بلیل وحدہ، تو کوئی سوار رات کے وقت کبھی بھی نہ نکلتا، سارا چلتا۔ باب السرعۃ فی السیر، چلنے میں تیز چلنا، سرعت۔ وقال ابو حمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی متعجل الی المدینہ، آپ نے فرمایا کہ میں جلدی جانا چاہتا ہوں مدینہ کو، فمن اراد ان یتعجل معی فلیتعجل، تو جو میرے ساتھ جلدی جانا چاہے وہ چلا چلے، یعنی تنہا جانے کی بجائے آپ نے کیا پریفر کیا کہ کوئی اور ساتھ چلا جائے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل اسامة بن زيد رضی اللہ عنہما كان يحيى يقول وانا اسمع، یحییٰ کہتے تھے اور میں سن رہا تھا، فسقط عني، تو مجھ سے گر گیا یعنی ساکت ہو گیا، ان مسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے بارے میں، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، فقال، تو کہا، کان یسیر العنق، کہ آپ ذرا تیز چلتے تھے، فاذا وجد فجوة، پھر جب کوئی کشادہ جگہ پاتے، نص، تو اور تیز چلتے، والنص فوق العنق، اور نص کہتے ہیں اس چال کو جو عنق سے زیادہ تیز ہو، یعنی آپ کی چال سفر میں تیز ہوتی تھی، اور جب رستہ زیادہ بہتر ہوتا تو اور تیز چلتے تھے، یا جیسے اونٹ کو چلانا، اونٹ کی چال کے لیے یہ لفظ آتے ہیں عنق اور نص، عنق کہتے ہیں ذرا کم چال کو، اور نص کا مطلب تیز چال۔ حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم عن ابیہ قال كنت مع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بطریق مکہ، میں تھا عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے پر، فبلغه عن صفیہ بنت ابی عبید شدۃ وجع، تو آپ کو خبر پہنچی، کس کو؟ عبداللہ بن عمر کو، کس بات کی؟ صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی، شدت وجع، شدید تکلیف کی، فاسرع السیرہ، تو عبداللہ بن عمر جو ان کے شوہر تھے انہوں نے رفتار تیز کر دی، حتی اذا کان بعد غروب الشفق، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہو گئی، ثم نزل، پھر نزول کیا، فصلی المغرب والاتمۃ، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی، جمع بینہما، وقال، اور کہا، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا جد بہ السیر اخر المغرب وجمع بینہما، کہ جب آپ کو جلدی چلنے کی ضرورت ہوتی، جد بہ السیر اخر المغرب، تو آپ مغرب کے نماز کے وقت پہ فوراً نہیں اپنا سفر ختم کرتے تھے، بلکہ ذرا دیر سے پڑھتے مغرب، وجمع بینہما، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جلد جانا مقصود ہو، آپ مثلا سفر کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ بار بار روکیں گے مغرب کے لیے الگ اور عشاء کے لیے الگ تو اس میں حرج ہوگا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیانی وقت پر دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں تو وقت پر پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، جو تم میں سے ایک کی نیند، کھانا پینا روک دیتا ہے، فاذا قضى احدکم نہمتہ، جب تم میں سے کوئی اپنی مہم پوری کر چکے یعنی اپنا کام ختم کر لے، فلیعجل الی اہلہ، تو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس جلدی چلا جائے۔ باب اذا حمل علی فرس فرآہا تبعوا،
جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں سواری دے پھر دیکھے کہ وہ بک رہی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه او فاداعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه بائعه برخص. یہ حدیث بہت پہلے گزر چکی ہے. اس میں آتا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے گھوڑا دیا تھا اس نے گھوڑے کو خراب کر دیا اور پھر اس نے بیچنا چاہا تو میں نے چاہا کہ میں اسے پھر خرید لوں اور مجھے خیال تھا کہ وہ اس کو سستا بیچے گا. انہ بائعہ برخص کہ سستا بکے گا. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے آپ سے پوچھا. فقال لا تشتری آپ نے فرمایا اس کو مت خریدو. وان بدرہم خواہ ایک درہم ہی کا کیوں نہ ملے. فإن العائد فی ہبتہ ہبہ کرنے کے بعد کوئی چیز واپس لینے والا کلکلب کتے کی طرح ہے. یعود فی قیئہ جو اپنی قے الٹی کی طرف لوٹتا ہے یعنی اس کو چاٹ لیتا ہے قے کر کے چاٹ لیتا ہے. یعنی کسی کو کوئی چیز دے کر اور خصوصی طور پر اللہ کے راستے میں کچھ دے کر پھر اس کو واپس لینا. باب الجہاد باذن الابوین ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جہاد میں جانا. اس میں آپ دیکھیں کہ جہاد جیسا کہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. جب فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کی اجازت نہیں ہوگی لیکن فرض کفایہ ہے تو پھر اجازت والدین کی ضروری ہے. یہ فرق ہے. تو یہاں پر ایسا جہاد ہے یعنی فرض کفایہ کے درجے میں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے والدین کی بوڑھا ہونے کی وجہ سے رخصت دی تھی. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حدیثه. میں نے سنا ابو العباس شاعر سے اور حدیث میں اس پر تہمت نہ تھی. یعنی اگرچہ شاعر تھا کیونکہ شاعر اپنی شاعری میں بہت جھوٹ بولتے ہیں اور زیادہ اچھی شاعری وہ ہوتی جس میں زیادہ جھوٹ ہو, لیکن عموماً ان شاعروں سے حدیث روایت کرنے سے پرہیز کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ شاعر تو تھے لیکن اس کے ساتھ متقی بھی تھے اور ان کی حدیث میں کسی قسم کی تہمت نہ تھی اس لیے ساتھ ہی یہ وضاحت کی گئی. قال سمعت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا رضی اللہ عنہما یقول جاء رجل ایک شخص آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یستأذنہ فی الجہاد وہ آپ سے جہاد کے بارے میں اجازت مانگ رہا تھا. فقال تو آپ نے فرمایا احی والداک کیا زندہ ہیں تیرے والدین؟ قال نعم بولا ہاں. قال ففیہما فجاہد تو آپ نے فرمایا جا انہی میں جہاد کر یعنی تیرا جہاد تیرے والدین کی خدمت ہے. لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے واضح کیا کہ یہ وہ جہاد ہے جو فرض کفایہ کی حد تک اگر کچھ اور لوگ کر لیں تو باقی لوگوں سے کچھ عذر کی بنا پر ساکت ہے. لیکن اگر ایسی کوئی آفت آ گئی ہے خدا نخواستہ مسلمانوں پر کہ ایک شخص ضروری ہے تو پھر اس صورت میں ماں باپ کی اجازت نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ بہت بوڑھے یا ان کی ہلاکت کا خطرہ ہو. بعض اوقات بیڈ ریڈن ہوتے ہیں کوئی بھی لوک آفٹر نہیں کر سکتا وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ساس ہیں یا والدہ ہیں یا جو خود چل پھر لیتی ہیں اپنا کام کاج کر لیتی ہیں تو بعض اوقات صرف یہ عذر پیش کر کے کہ ہم بزرگ ہیں اور بزرگوں کی جو بات ہے وہ ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی نکل نہیں سکتا تو یہ بات درست نہیں ہے. اس صورت میں انسان جبکہ کسی کی کوئی حقیقی مجبوری نہ ہو خدمت کی تو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے نکل سکتا ہے اور نکلنا چاہیے. باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل جو کہا گیا گھنٹی کے بارے میں اور اسی طرح کی اور چیزیں اونٹوں کی گردنوں میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جب چلا کرتے تھے تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں ڈالی جاتی ٹن ٹن بجتی تھی لیکن ایک جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹ دینے کو کہا کہ نکال دو. اور اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے کہا تھا کہ اس سے دشمن کو خبر ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان عبید اللہ بن ابی بکر ان عباد بن تمیم ان ابا بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی سفر میں. قال عبداللہ کہتے ہیں حسبت میں سمجھتا ہوں انہ قال کہ آپ نے کہا والناس فی مبیتہم اور لوگ اپنے آرام گاہ میں ہیں. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا تو آپ نے ایک میسنجر بھیجا پیغام دینے والا منادی. کیا پیغام دے رہا تھا؟ لا تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ کہ نہ باقی رہے کسی اونٹ کی گردن میں کوئی قلادہ من وتر او قلادۃ الا قطعت یعنی جو گنڈا کی قسم کا ہو یعنی دھاگے کا یا قلادہ ہو وہ سب کاٹ دیا جائے. وترن جو ہے یہ ایک خاص قسم کا ہار جس طرف یہاں اشارہ کیا گیا
باب من اکتتب فی جیش فخرجت امرأته حاجتا او کان له عذر هل یؤذن له. من اکتتب فی جیش، جو لکھوائے لشکر میں نام، یعنی یہ کہے کہ میں بھی چلوں گا، اس کے بعد کیا ہو فخرجت امرأته حاجتا، اس کی بیوی حج کو جانا چاہے، او کان له عذر، یا کوئی اور عذر پیش آ جائے، هل یؤذن له، تو کیا اس کو اجازت دی جائے گی کہ اب وہ نہ جائے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة، نہ خالی ہو یعنی نہ تنہا بیٹھے کوئی مرد کسی عورت کے پاس، ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، اور نہ سفر کرے کوئی عورت مگر اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی تنہا اکیلی نہ جائے. فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا، میرا نام لکھ لیا گیا ہے فلاں اور فلاں غزوہ کے لیے، وخرجت امراتی حاجتا، اور میری بیوی حج کو جا رہی. قال اذهب، تم جاؤ، فاحجج مع امراتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں رخصت دی گئی ہے، سہولت بخشی گئی ہے، اور حج جیسی چیز کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ پھر یاد رہے کہ یہ کون سا جہاد تھا جو فرض کفایہ تھا، اگر فرض عین ہوتا تو شاید بیوی کو بھی روک لیا جاتا کہ وہ حج بعد میں کر لے. باب الجاسوس و تجسس، جنگ میں جاسوسی کرنا، تجسس کرنا. ویسے تو تجسس منع ہے لیکن جنگ میں ضروری ہے. التبحث، بحث کہتے ہیں کریدنے کو، یعنی کھود کرید کرنا، تجسسی کے معنوں میں ہے. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. الآیہ، یہ انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ اس میں آپ پڑھیں گے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار سمعته منه مرتين. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے یہ حدیث 2 دفعہ سنی. قال اخبرني حسن بن محمد اخبرني عبید اللہ بن ابی رافع قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یقول، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مجھ کو، زبیر کو اور مقداد بن اسود کو. وقال، اور فرمایا، انطلقوا، جاؤ، حتی تأتوا، یہاں تک کہ تم پہنچو، روضۃ خاخن، روضہ خاخ کو، یعنی ایک جگہ کا نام ہے کہ روضہ خاخ میں جب جا پہنچو، فإن بها زینۃ، تو وہاں ایک اونٹ سوار عورت ملے گی تم کو، ومعها کتاب، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، فخذوہ منہا، تو وہ خط اس عورت سے لے لینا. فانطلقنا، تو ہم گئے، تعادا بنا خیلنا، دوڑ رہے تھے ہمیں لے کر گھوڑے ہمارے، دوڑتے دوڑتے ہم نے اس کا پیچھا کیا. حتی انتہینا الی الروضۃ، یہاں تک کہ ہم جا رکے روضہ خاخ میں. فاذا نحن بالزینۃ، تو ہم نے دیکھا کہ عورت ہے. فقلنا، تو ہم نے کہا، اخرج الکتاب، خط نکالو جو تمہارے پاس ہے. فقالت، تو کہنے لگی، ما معی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. فقلنا، ہم نے کہا، لتخرجن الکتاب، تم ضرور نکالو گی خط، او لتلقین الثیاب، یا تیرے کپڑے اتار دیے جائیں گے. فاخرجته من اقاصها، تو اس نے اپنے جوڑے میں سے اس کو نکال دیا. فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس خط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. فاذا فیہ، تو جب اس میں لکھا ہوا تھا، من حاتب بن ابی بلتہ الی اناس من المشرکین من اہل مکہ، حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے لوگوں کی طرف. یخبرہم، وہ انہیں خبر دے رہے تھے، ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارادے کا، یعنی جو مکہ کی طرف آپ حملہ آور ہونے والے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حاتب، جب آپ نے وہ خط پڑھا یا آپ کو سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے حاتب، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ لا تعجل علیہ، بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، یعنی جلدی فیصلہ نہ کیجیے. انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں ایک جا ملنے والا تھا شخص قریش میں. ملصق یعنی قریش میں سے نہیں ہوں، ان کے ساتھ بس مل جل گیا ہوں، تعلقات ہیں صرف میرے. اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ عرب سوسائٹی میں تنہا کسی شخص کا کسی قبیلے کے حلیف بنے بغیر رہنا ناممکن تھا، پاسبل ہی نہیں تھی لائف. اس لیے وہاں کوئی ایک حکومت تو تھی نہیں، لوگ قبائل میں رہتے تھے، اور مکہ سے باہر کے لوگ اگر مکہ آ کے ٹھہرنا چاہیں تو انہیں کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ اپنی ولا کا تعلق قائم کرنا پڑتا تھا. تو اسی سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں قریش میں سے تو تھا نہیں، باہر سے تھا، لہٰذا میں نے قریش کے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بنایا تھا.
ولم اکن من انفسها، میں ان میں سے نہیں تھا، وکان من معک من المہاجرین لہم قرابات بمکہ، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں مکہ میں، یحمون بہا اہلیہم و اموالہم، وہ بچا لیں گے ان کے اہل و عیال اور مال کو. فاحببت اذ فاتنی ذالک، تو میں نے چاہا جب یہ چیز مجھ سے فوت ہو گئی، یعنی میرے پاس نہیں تھی یہ سہولت. کون سی سہولت؟ کہ میرے کچھ رشتہ دار ہوں یا میرے کوئی قبیلہ ہو مکہ میں. اس فاتنی ذالک من النسب، یعنی میں نسب میں شریک نہ ہو سکا، فیہم ان میں یعنی قریش میں، ان اتخذ عندہم یدن، کہ میں ان کی کوئی مدد کروں، یحمون بہا قرابتی، جس کے بدلے میں وہ بچائیں میرے رشتہ داروں کو. یعنی جب حملہ ہو اور افراتفری کا عالم ہو تو باقی سب تو اپنے اپنے خاندانوں کو بچائیں گے، لیکن میرا تو وہاں کوئی خاندان نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں مکہ والوں کی ایسی کوئی خدمت کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ مجھ پر احسان کر کے میرے گھر والوں کو بچا لیں. وما فعلت کفرا ولا ارتدادا، میں نے یہ کام کفر اور مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، ولا رداء بالکفر بعد الاسلام، اور نہ اس بات پر کہ میں اسلام لانے کے بعد کفر پہ پھر راضی ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد صدقکم، کہ اس نے تم سے سچ کہا. فقال عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، حضرت عمر بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ چھوڑیے مجھے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. قال انہ شہد بدرا، آپ نے فرمایا نہیں یہ بدر میں شریک ہوا تھا. وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال، کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جب دیکھا اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم کرتے ہو، فقد غفرت لکم، کہ میں نے تو تم کو معاف کر دیا. یعنی اتنی بڑی قربانی تھی جنگ بدر میں شرکت کہ صرف اس وقت کی حاضری جو تھی اس کی سعادت کی وجہ سے ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے. حالانکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، خدا نہ خواستہ یہ بات اگر ہو جاتی جیسے ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے تو جس طرح مکہ امن کے ساتھ فتح ہو گیا تھا، اگر کفار مکہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے اور تلواریں لے کر نکلتے، ایسی جنگ ہوتی کہ جس میں بہت سے لوگ کام آ جاتے، ایسی خون ریزی ہوتی تو تاریخ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارادے کو جو مکہ فتح کرنے کا تھا، مکہ پر حملہ کرنے کا تھا، وہ کسی کو بتا نہیں رہے تھے، لیکن انہیں کسی طرح خبر ہوئی تو انہوں نے پہلے سے ہی اطلاع دینا چاہی اپنے ذاتی فائدے کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر انسان اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھے اور اجتماعی مفادات کو بھول دے تو یہ ایک دین سے غداری ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری تاریخ جو ہے بر صغیر کی، اس میں ایسی بہت سی غداریاں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا. ظاہر ہے کہ اگر ایک گھرانے کو نقصان پہنچتا تو ایک گھر کا نقصان ہے، لیکن ایک پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا تو بہت سے لوگوں کا نقصان ہے. تو ایک شخص کے فائدے پر پورے معاشرے کی اجتماعی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے. قال سفیان وأی اسناد ھذا، باب الکسوۃ للاسارى، قیدیوں کو کپڑا پہنانا. کسوہ کپڑا پہنانا، للاسارى قیدیوں کو. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن عمرو سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، اتی باسارى، قیدی لائے گئے، واتی بالعباس، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ بھی قید کر کے لائے گئے. ولم یکن علیہ ثوب، اور ان پر کوئی کپڑا نہ تھا. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ قمیصا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص دیکھی. فوجدوا قمیص عبداللہ ابن ابی یقدر علیہ، حضرت عباس بہت لمبے تھے اور عبداللہ بن ابی بھی لمبا تھا، تو صرف عبداللہ بن ابی کا کرتا جو تھا وہی پورا آ سکتا تھا حضرت عباس کو. تو ہوا کیا، تو انہوں نے پایا عبداللہ بن ابی کے قمیص کو کہ جو اندازے پر تھا آپ کے یعنی حضرت عباس کے. فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ کرتا پہنا دیا یعنی حضرت عباس کو. فلذالک نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ الذی البسہ، یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تھا اپنا قمیص عبداللہ بن ابی کی وفات کے وقت کہ اس کو پہنا سکیں، یعنی اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے. قال ابن عیینہ کانت لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید فاحب ان یکافئہ. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہا تاکہ کسی منافق کا احسان نہ ہی ہو. باب فضل من اسلم علی یدیہ رجل، اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہو جائے. کتنی بڑی نیکی ہے، یہ حدیث گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابي حازم قال اخبرني سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم ايهم يعطى.
تو رات بھر لوگ سوچتے رہے کہ جھنڈا کسے ملے گا. فغدوا کلہم، تو صبح کی ان سب نے یرجوہ، اس کی امید کر رہے تھے، یعنی ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا جھنڈا مجھے ملے گا. فقال این علی، آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فقیل یشتکی عینیہ، تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فبصق فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا ان کی آنکھوں پر. ودعا لہ، اور آپ کے لیے دعا کی. فبرأ، تو وہ تو اچھے بھلے ہو گئے. کأن لم یکن بہ وجع، گویا کوئی تکلیف ہی نہ تھی. فآتاہ الرایۃ، تو آپ نے ان کو جھنڈا دے دیا. فقال اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں. فقال، تو آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک، چپ کے جاؤ. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے جگہ پر یا صحن میں جا اترو. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو. واخبرہم بما یجب علیہم، اور انہیں خبر دو جو اسلام کی وجہ سے ان پہ واجب ہے. فواللہ، تو اللہ کی قسم، لأن یہدی اللہ بک رجلا، کہ ہدایت دے اللہ تیرے ذریعے سے ایک شخص کو، خیر لک من ان تکون لک حمر النعم، تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ سرخ سرخ اونٹ ہوں. یعنی ایک اور روایت میں 100 سرخ اونٹوں کی بات آتی ہے کہ تم جنگ کے نتیجے میں 100 اونٹ جو حاصل کرو گے تو 100 اونٹ کا جو فائدہ ہے اس سے بھی بڑا فائدہ ہے ایک شخص کو مسلمان کرنا. اس لیے تمہاری نظر مال غنیمت لوٹنے پہ نہ ہو، بلکہ کس پہ ہو کہ یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں، کیونکہ ان کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے آخرت کی سعادت کا سبب ہوگا.